کیا آپ کو پتہ ہے کہ مشرف نے 99 میں جب کو کیا تو اس نے اپنے لیے ٹائٹل چیف ایگزیکٹو کا چوز کیا، پرائم منسٹر کا نہیں؟ اور اس کے پیچھے ایک بڑی باریک واردات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کا ہر وقت ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا ففتھ اینڈ فائنل ایپیسوڈ آف ڈسکسنگ کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل آف پاکستان۔ اور یہ ایپیسوڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ اینٹی جس نے بار بار کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور جب دھجیاں اڑائی ہیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، آئی مین راول پنڈی بریگیڈ جو ہے ہماری۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مارشل لاء ایمرجنسی، یہ دو انٹر ریلیٹڈ ورڈ ہیں لیکن ان کا میں فرق کیا ہے کہ تو مارشل لاء یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں گے جی ڈنڈے کا راج ہے اور پورا کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو گیا اور میں اب ڈنڈے سے سارا کام کروں گا، تو مارشل مینز ڈنڈا۔ ایمرجنسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانس ہوئے ہیں اور میں ٹیمپریریلی کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر رہا ہوں، جو لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ اسائڈ کر رہا ہوں، لیکن میں واپس کانسٹیٹیوشن پہ آ جاؤں گا۔ تو ایمرجنسی سارٹ آف ایک ٹیمپرری فیز ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ایکسٹرا آرڈنری جنگ ہے یا کووڈ آ گیا ہے یا کوئی ایسی نوبت آ گئی جس میں یہ ضروری ہو گیا، تو یہ اس کو ایمرجنسی کہتے ہیں۔ جبکہ مارشل لاء ہوتا ہے کہ جی سارا قانون ختم ہو گیا، اب ڈنڈے کا راج ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ تو اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو جتنے بھی ہمارے آرمی کے جو ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے کس طرح کانسٹیٹیوشن کو یوز کیا اپنے کھلواڑ کے لیے، اور جو جوڈیشری ہے اس نے کیا کیا کارروائیاں کی ہیں، کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں ان ڈکٹیٹرز کا ساتھ دینے کے لیے، اور پھر جب وہ ڈکٹیٹرز چلے گئے ہیں تو واپس کس طرح کلا بازی کھا کے ڈیموکریسی کے واپس آ گئے ہیں اور پھر کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کی جنہیں قسمیں کھائی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی مزیدار ایپیسوڈ ہونے والی کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنے کہ ہمارے ملیٹری ڈکٹیٹرز کی۔ قصوروار صرف آرمی کو ٹھہرانا غلط ہوگا، میرے نزدیک قصور جو ہے وہ ایکولی سپلٹ ہے۔ تو لیٹ اسٹارٹ آف ود ایوب خان۔ تو ایوب خان نے جب 1958 میں آئے تو سب سے پہلے تو جو مارشل لاء وہ ایوب خان نے نہیں لگایا تھا بلکہ اسکندر مرزا نے لگایا تھا، اور انہوں نے جب 7 اکتوبر کو مارشل لاء لگا دیا تو ایوب خان جو کہ اس وقت چیف تھے ان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ لیکن اس کے 3 دن بعد 11 اکتوبر کو 200 کیس ہوا۔ اب 200 کیا ہے؟ 200 ایک آدمی کا نام تھا جس نے جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، جو بیکورڈ علاقے ہیں، وہاں پہ ایک قتل کر دیا تھا۔ تو وہاں پہ جرگا بیٹھا اور جرگا نے کہا کہ جی اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا موت ہے۔ تو یہ کیس سپریم کورٹ میں آئے تھے، اور کیس کی پلی یہ تھی کہ کیونکہ پاکستان اب آزاد ہو گیا ہے اور اب جو جرگے کی جو انہوں نے ڈیسیجن دیا وہ لاگو نہیں ہوتا، بلکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو کہ 1956 کا ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو 200 ہے اس کو سزا، وہ جو جرگے نے جو سزا دی ہے وہ نہیں بنتی، بلکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کی سزا ملتی ہے۔ تو یہاں پہ جو سپریم کورٹ میں جسٹس منیر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی زبردست واردات ڈالی۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے کہ ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں کیلسن تھیوری۔ اب کیلسن تھیوری یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب کانسٹیٹیوشن بنایا جا رہا ہوتا ہے تو کانسٹیٹیوشن کو اگر تبدیل کرنا ہو تو اس کے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو کیلسن تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر ایک ریولوشن آیا ہے، لوگوں نے کسی کا تختہ الٹ دیا ہے اور اس کے خلاف کوئی ریزسٹنس موجود نہیں ہے تو اٹ ول بی ڈیمڈ ایز اے سکسیسفل ریولوشن۔ تو جسٹس منیر نے کیلسن تھیوری کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چونکہ ایوب خان اور اسکندر مرزا جو ہیں وہ ریولوشن لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، انہوں نے تختہ الٹ دیا ہے اور اس کے خلاف کوئی ریزسٹنس بھی نہیں آ رہی، لہٰذا وی ڈیم اٹ ایز اے سکسیسفل ریولوشن۔ اور جو سکسیسفل ریولوشن جو کہ جیتتا ہے، جیتنے والے کا حق ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی قانون بنائے۔ تو اس لیے جو کہ اسکندر مرزا اور ایوب خان جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ جسٹس منیر نے کہا کہ جی بیسیکلی ایوب خان ایک ریولوشن لے آئے ہیں۔
اور جو ریولیوشن لاتا ہے اس کا. اور پھر آبویسلی جو وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے وہ تو آبویسلی ساتھ دے رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لہٰذا اس وجہ سے وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا اور انہوں نے کہا ایوب خان اور اسکندر مرزا کو فری ہینڈ. اور پھر ایوب خان کو جب پتہ لگ گیا کہ جو میں کرنا چاہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے اسکندر مرزا کو 20 دن بعد سائڈ پہ کیا اور خود مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے. تو یہ سپریم کورٹ نے اس طرح جسٹیفائی کیا 1958 کا مارشل لا. اب 1971 میں بنگلہ دیش آزاد ہو گیا اور ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر اب سپریم کورٹ کے پاس واپس آ گئی کہ جی اب ہم لوگ کیا کریں. تو اب جو پاکستان میں اب تو جمہوریت کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے پھر کلا بازی کہی, انہوں نے کہا نہیں, اب ہم نے ریورس کرنے کی باری ہے. اب جو پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر رہا تھا نا اسما جیلانی کیس, تو اسما جیلانی کیس پرہیپس دا موسٹ امپورٹنٹ کیس ان دا ہسٹری آف پاکستان ہے. تو اس میں جسٹس حمود بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حمود رحمان کمیشن والے, انہوں نے کہا کہ 62 کا کانسٹیٹیوشن آیا ہوا تھا. اب جب یحییٰ خان 1968 میں آگے ہیں, انہوں نے مارشل لا لگا دیا ہے اور انہوں نے اسما جیلانی کے والد صاحب کو جیل میں ڈال دیا ہے مارشل لا کے تحت. تو انہوں نے کس قانون کے تحت مارشل لا لگایا, کیونکہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن تو ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل غلط ہے, یہ کیلسن تھیوری بالکل غلط ہے. ہمارے آبجیکٹیو ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی ہمارے لیے ضروری ہے. تو یحییٰ خان کو کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ جو انقلاب والی باتیں کی گئی تھیں, یہ جو جسٹس منیر نے آج سے 14 سال پہلے جو واردات ڈالی تھی, یہ بالکل غلط ڈالی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈیموکریسی ہمیشہ ہونی چاہیے اور ڈیموکریسی میں جو قانون آئے گا ہم نے اسی کو ہی نافذ کرنا ہے. تو چونکہ یحییٰ خان جو ہے ڈیموکریسی کے تھرو نہیں آئے تھے, اس وجہ سے ان کے سارے ایکشنز جو انہوں نے جتنے بھی لیے ہیں وہ سب غلط ہیں. لہٰذا انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور لوگ اس وقت بہت زیادہ خوش ہوئے کہ شاید آج کے بعد سے پاکستان میں مارشل لا نہیں آئیں گے, فوجی ڈکٹیٹر نہیں آئیں گے, کیونکہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ ڈیموکریسی ضروری ہے. تو یہ جو 1958 میں دوسروں کیس کے تھرو جو جسٹیفیکیشن ملی تھی وہ اسما جیلانی کیس 1972 کے تحت وہ ختم بھی ہوگی. اور اسما جیلانی کیس میں آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی بتا چکا ہوں, وہاں پہ بھی یوز ہوا تھا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کی کون سی شکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہے ایوب خان ورسز اسما جیلانی کیس کہ ایوب خان کو کس طرح جسٹیفائی کیا گیا اور اسما جیلانی کیس کے تھرو کس طرح ریورس کیا گیا. اب آ جاتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے پاس. اب ضیاء الحق کے زمانے میں کیا ہوا کہ 1972 میں تو اسما جیلانی کیس آ گیا تھا, انہوں نے کہا تھا ڈیموکریسی بہت ضروری ہے. تو اب وہی ہوا کہ 77 جب ضیاء الحق صاحب آ گئے, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں ڈال دیا اور مارشل لا کے تحت ڈالا. تو نصرت بھٹو جو ہیں وہ چلی گئیں سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ میں جو ایک عام آدمی ہے, یہ بھی تھوڑا سمجھانا ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹ اور ایک ہوتا ہے پبلک گڈ. فنڈامنٹل رائٹ یہ ہوتا ہے کہ جی میرے اگر حقوق سلب ہو رہے ہیں تو میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا, لیکن اگر پبلک گڈ کی بات ہو رہی ہے کہ ان جنرل پورے پاکستانی عوام کی سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے تو میں ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہوں, مجھے ضروری نہیں ہے کہ ہائی کورٹ میں جاؤں. تو مثلاً اب یہ جو الیکشن والا جو پورا کیس چل رہا ہے نا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, اس کو آپ پبلک گڈ کا کیس بنا کے سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. خیر رہتے ہیں ابھی نصرت بھٹو کیس میں. تو یہاں پہ جسٹس انوار الحق تھے. انوار الحق وہی تھے جنہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا ضیاء الحق کا. تو انہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا یوز کیا. انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ڈیموکریسی ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ اس میں بھی کھلواڑ ہے کہ ڈیل ہو چکی تھی اور پتہ لگ گیا تھا کہ جی دوبارہ الیکشن ضیاء الحق مان بھی چکے, ذوالفقار علی بھٹو مان چکے تھے کہ میں دوبارہ الیکشن کروا دوں گا. تو لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. اور یہ جو مجھے یاد ہے کہ میں جب یہ کیس پڑھا تھا تو اس میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب ان کے خلاف جو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف جب ذوالفقار علی بھٹو نصرت بھٹو کے خلاف جب وہ اپنی پوزیشن لے لی تو انہوں نے کہا کہ جی ایز جو پرائم منسٹر ہے یہ انہوں نے خود دھاندلی کروائی ہے, اور ایک دھاندلی والا آدمی, اتنا غلط آدمی کس طرح حکمران رہ سکتا ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ الزام اور جج جوری ایگزیکیوشنر بھی بن گئے. تو خیر انہوں نے کہا کہ جی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی اور یہ بندہ جو ہے یہ دھاندلیاں کرواتا ہے, اور یہ جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے وہ کس طرح لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتا ہے, لہٰذا یہ نصرت بھٹو کیس کو آپ اسٹرائک ڈاؤن کریں. تو وہاں پہ جسٹس انوار الحق نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن واقعی خراب ہوگی, وداؤٹ ڈیفائننگ کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو گڑبڑی کس طرح کہتے ہیں. یعنی کہ ایک اگر بازار سے جا کے ایک بندہ ایک چوری کر دے تو یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تو وہ بھی ہے,
اور کیا کہتے ہیں ایک پورے شہر میں ڈکیتیاں ہونا شروع ہو جائیں, جس طرح کراچی میں ہر دوسرے تیسرے دن موبائل, ہر گھنٹے میں بلکہ موبائل چوری ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. تو کیا اب جسٹیفائی کر دیں گے؟ تو انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کس لیول پہ جا کے یہ جب جائز ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی لا اینڈ آرڈر سچویشن واقعی گڑبڑ ہو گئی تھی, لہٰذا ضیاء الحق کو اجازت ہے کہ وہ جو مارشل لا لے کر آئے وہ بالکل ٹھیک لے کر آئے ہیں. انہوں نے نصرت بھٹو کو واپس کر دیا. اب نصرت بھٹو کیس نے بیسیکلی سہارا لیا تھا اسما جیلانی کیس کا. انہوں نے کہا کہ جس طرح ان کے والد کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے جیل میں ڈالا ہے, اسی طرح میرے ہسبینڈ کو یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جیل میں ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ڈالا ہے. خیر سپریم کورٹ کی جو میں نے کہا نا کلا بازیاں, تو انہوں نے دوبارہ 1972 میں جو پوزیشن لی تھی 77 میں کلا بازی کی. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو جائے تو یہ تب اجازت ہے. پھر آ جاتے ہیں اس کے ریورسل پہ کہ جی اب سپریم کورٹ نے تو ایک پوزیشن لے لی, لیکن آپ جتنے بھی غلط کام کرتے ہیں آپ نے ریورس تو کرنا ہے. تو اس کو ریورس کیا گیا حاجی سیف اللہ کیس میں جو 1989 میں ہوا. اب یہ وہ بات ہے جب ضیاء الحق کا جہاز کریش ہو چکا ہے, سب کو پتا ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, الیکشنز بلکہ ہو چکے تھے, تو اب ڈیموکریسی کا دورہ آ گیا تھا. اب آپ نے ڈیموکریسی کا ساتھ دینا سپریم کورٹ نے. تو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ جی جنیجو حکومت جو کہ 1985 سے 1988 میں آئی تھی, اور پھر ضیاء الحق نے 1988 میں ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ غلط تھا. وہ اس وجہ سے غلط تھا کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہر وقت ایک ایگزیکٹو کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ 1988 میں جب آپ نے جنیجو کو گھر بھیجا اور اگلی حکومت آنے میں ٹائم تھا, تو یہ جو ٹائم بیچ میں تھا یہ سارے جو کام ہوئے یہ انلیگل ہوئے, کیونکہ چیف ایگزیکٹو کا ہونا ضروری ہے. اب یہ جو میں ورڈ یوز کر رہا ہوں نا چیف ایگزیکٹو, یہ اپنے ساتھ یاد رکھے کیونکہ اسی ورڈ نے بعد میں کام خراب کرنا ہے. البتہ انہوں نے جب کہا نا کہ یہ جو سارا جو انہوں نے جو کیا یہ غلط کیا ہے, انہوں نے دوبارہ کہا کہ جی یہ ریسٹور نہیں کر رہا میں جنیجو کی حکومت, حالانکہ ان کو جو گھر بھیجا گیا وہ غلط ہے کیونکہ الیکشنز آلریڈی ہو چکے ہیں. لیکن 93 کے کیس میں پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں, یہ آپ ان لافل ڈسمسل ایسا غلط ہے, اور وہ ٹوٹلی انہوں نے ریورس کر دیا. تو 1977 میں جو پوزیشن لی تھی سپریم کورٹ نے کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی, اس کو پھر پہلے 89 میں پہلا ریورسل آیا اور 93 میں کمپلیٹ ریورسل آ گیا. تو اگین کلا بازیاں آپ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کی. اب آ جاتے ہیں مشرف صاحب کے زمانے میں. اب جب ادھر آگے تو کیا ہوا کہ جی مشرف صاحب اسی طرح ہی آئے جس طرح باقی سارے آتے ہیں کہ جی آئے, اور پہلے دن ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر ٹائپ چیز, یعنی کہ پہلے ILF بھی بولتے رہے ہیں, اس کو ڈفرینٹ نام بولتے رہے. ایوب خان بھی ڈفرینٹ نام بولتا تھا, لیکن وہ ایک پیج کا ہوتا ہے کہ جی باقی کانسٹیٹیوشن سارا سیم رہے گا, البتہ آج کے بعد سے جو میں بولوں گا نا وہ امینڈ ہو جائے گا. تو اسی طرح پرویز مشرف نے بھی PCO ٹائپ چیز ایک بنائی اور نافذ کر دی. تو ظفر علی شاہ جو کہ پارلیمنٹیرین تھے, جو کہ مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈر بھی تھے, وہ سپریم کورٹ چلے گئے, اور اس وقت جسٹس ارشاد حسن تھے. اب دوبارہ جوڈیشری نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کیا, اور انہوں نے کہا کہ اب جو ڈیفینڈ کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ نواز شریف آپ دیکھیں بہت زیادہ کرپٹ آدمی ہے, اور اس نے بہت زیادہ کام خراب کیا ہے, اور اس کو ہٹانے کا اور کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. 58(2) بھی اس نے ختم کر دیا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک پرائم منسٹر غلط آ جائے تو اس کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو جسٹس ارشاد حسن خان کا پورا جو بینچ تھا انہوں نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ غلط, کیونکہ اب کوئی میکینزم ہی نہیں ہے پرائم منسٹر کو ہٹانے کا, لہٰذا یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی اس میں آتا ہے. تو یہ اگین جوڈیشری نے یہ نہیں ڈیفائن کیا کہ جی کیوں ہٹائیں, کیسے ہٹائیں, یعنی کہ کون بندہ, یعنی کہ آج کیا میں اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی میں نے آج جو ہے شہباز شریف مجھے پسند نہیں ہے اس کو ہٹاؤ. تو یہ بغیر جوڈیشری نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ویسے بھی 98 میں الیکشنز ہوئے تھے اور 2003 میں اگلے الیکشن ہونے تھے, لہٰذا اب ہم 2000 میں آپ کو ہم 3 سال دیتے ہیں. ویسے بھی ایک حکومت کی 5 سال حکومت ہوتی ہے, تو لہٰذا ہم آپ کو 3 سال دیتے ہیں, آپ جو ہے نا سارے کہ یہ کام اپنا نبیڑیں اور ڈیموکریسی کی طرف واپس جائیں. تو انہوں نے جسٹیفائی کر دیا مشرف کا مارشل لا. اب یہاں پہ مشرف کے لیے ایک ٹیکنیکلٹی یہ تھی کہ جو حاجی سیف اللہ کیس تھا اس میں کہا تھا کہ چیف ایگزیکٹو کا ہونا ضروری ہے. جب کانسٹیٹیوشن آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایگزیکٹو برانچ کا جو ہیڈ لکھا ہوا لکھا ہے چیف ایگزیکٹو. اب وہ پرائم منسٹر اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کون ہوتا ہے, پرائم منسٹر وہ ہوتا ہے جو پارلیمنٹ الیکٹ کرے ایکسیٹرا. اس نے کہا
چیف ایگزیکٹو کا ہونا ضروری ہے, تو اس لیے پھر مشرف نے اپنا جو ٹائٹل رکھا تھا اس نے لکھا تھا چیف ایگزیکٹو. پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں, اس نے لکھا تھا چیف ایگزیکٹو, کیونکہ پھر حاجی سیف اللہ کیس آلریڈی تھا ادھر. تو اس وجہ سے میں بول رہا ہوں بڑا ضروری ہے کہ جاننا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کیوں کہتے ہیں اسے. خیر پھر ریورسل کب آیا؟ تو خیر مشرف نے جو بھی کیا اس کو پارلیمنٹ کی اپروول مل گئی جب 2002 کے الیکشنز ہوئے, سب کچھ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح کر دیا آپ نے. لیکن جب اس نے دوبارہ ایمرجنسی لگائی 2007 میں, تو پھر پی سی او ججز کیس آیا تھا 2009 میں, اور اس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس افتخار. انہوں نے کہا کہ جب کیس چل رہا تھا 2007 کی ایمرجنسی سے پہلے, اور وہ کیس تھا جسٹس وجیہ الدین نے کیس کیا ہوا تھا کہ پرویز مشرف پریزیڈنٹ اور آرمی چیف ایٹ دا سیم ٹائم نہیں ہو سکتے. تو اس کا ابھی آؤٹ کم آنے والی تھی, اور جسٹس افتخار نے آبویسلی سب کو پتا تھا کہ کہنا ہے کہ جی وہ ایک ٹائٹل رکھ سکتے ہیں, یا آرمی چیف رہیں گے یا پریزیڈنٹ رہیں گے. تو جب مشرف کو یہ پتہ لگا کہ جی کیس ہمارے خلاف آنے والا ہے, تو انہوں نے ایمرجنسی لگا دی. جب ایمرجنسی آئی تو اسی وقت جسٹس افتخار نے ایک انٹرم رولنگ دے دی کہ جی اسٹے دے دیا, کہ جو ایمرجنسی ہے اس پہ اسٹے دے دی کہ ایمرجنسی ابھی نافذ نہیں ہوئی ہے, ابھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے اسٹے کو سائڈ پہ رکھا اور پوری جوڈیشری نہیں بنائی اور سارے کام کرنا شروع کر دیا, اور پھر وہ جو ایمرجنسی تھی وہ 2-1 مہینے چلی. تو جسٹس افتخار نے پھر جب رولنگ دی 2009 میں, انہوں نے کہا کہ آلریڈی سپریم کورٹ کا کیس تھا, سپریم کورٹ نے آلریڈی ریسٹریننگ آرڈر دے دیا تھا جس دن ایمرجنسی لگی تھی. تو جب ریسٹریننگ آرڈر آ گیا تھا تو اس کے بعد سب کچھ جو کام مشرف نے کیے وہ سب غلط ہیں, اور کیونکہ انہوں نے سارے جو کام باقی کیے ہیں وہ غلط ہیں, لہٰذا جو ججز جو کر رہے تھے وہ بھی غلط, سب کچھ غلط قرار دے دیا. تو یہاں پہ پھر انہوں نے ریورسل دیا کہ جی اگر کوئی بندہ کل کو اسی طرح جس طرح مشرف کر رہا ہے وہ آتا ہے, تو اگر جوڈیشری نے کوئی ریسٹریننگ آرڈر دے دیا تو اس کے بعد سب کچھ غلط ہوگا. تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو ٹریزن کیس ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کو ریسٹریننگ آرڈر مل گیا تھا تو آپ نے جوڈیشری کے خلاف گئے, اور کیونکہ آپ جوڈیشری کے خلاف گئے, آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف گئے, اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف گئے تو آرٹیکل 6 لگ گیا. حالانکہ یہ ایک ڈوبیس سی بات ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ بعد میں آئی ہے, اور اس بعد میں آنے کے بعد ایک جو ورڈ ایڈ ہے ابیئنس, ہیڈ ان ابیئنس. تو مشرف نے جب کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا تھا, ایمرجنسی لگائی تھی 2007 میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وی آر ہولڈنگ کانسٹیٹیوشن ان ابیئنس. تو یہ جب لاہور ہائی کورٹ میں جب اپیل گئی تھی تو یہ پلی لی گئی تھی. اور خیر اس میں میرٹ بھی ہے کہ ہیلڈ ان ابیئنس, اگر ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ اب ہیلڈ ان ابیئنس صرف ایک ورڈوں کا سہارا لیا جا رہا ہے, اور وکیل بہت زبردست ہوتے ہیں اس طرح کی نا ورڈز کا سہارا لینے کے لیے. تو انہوں نے جب ورڈوں کا سہارا لیا تو 18th امینڈمنٹ میں ہولڈ ان ابیئنس اسی وجہ سے ڈالا گیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ مشرف نے 2007 میں جو ایمرجنسی لگائی ہے وہ ہولڈ ان ابیئنس کیا, تو اس وجہ سے یہ بھی لگا دو کہ اگر کسی نے ابیئنس کی تو اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. تو خیر کیونکہ لوگ مشرف کے خلاف ہو چکے تھے تو جوڈیشری نے بھی کہا, اور پھر آبویسلی سزائے موت ہوئی, اور پھر ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی واقعی سزائے موت بالکل ٹھیک ہوئی ہے. تو خیر جو سٹوری کہہ رہا ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوب خان کا کیس ہوا, وہاں پہ جوڈیشری نے ایک پوزیشن لی جسٹیفائی کرنے کے لیے, جب وہ چلا گیا تو کہا بالکل غلط کیا. ضیاء الحق جب آیا انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے, جب چلا گیا انہوں نے کہا بالکل غلط کر رہا ہے. مشرف میں بھی یہی کہ جب وہ تھا بالکل صحیح کر رہا ہے. جسٹس افتخار تھا, یعنی کہ جو مشرف کا جو کیس ہوا تھا جیسے ارشاد حسن خان کے بینچ میں جسٹس افتخار تھے, اور انہوں نے پی سی او کا حلف بھی لیا تھا, تو وہی جسٹس افتخار بعد میں انہوں نے کہا کہ جی نہیں مشرف بالکل غلط کر رہا ہے. تو خیر یہ ایک جوڈیشری کی ہے نا یہ ایک تماشا رہا ہے, اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سوائے صرف راول پنڈی کو نہیں آپ نے دیکھنا, آپ نے سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ کے جو شنانیگنز ہیں وہ صرف ادھر نہیں ختم ہوتے, مثلا جو پچھلے 2 سال سے پاکستان میں چل رہا ہے, مثلا پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کے جو ڈیلے ہیں, یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دن دوبارہ آڑے ہاتھوں آئیں گے. جس دن وہ قسمت کی دیوی پلٹے گی یہ شہباز شریف کے اوپر پرچہ پھٹے گا, کیونکہ جوڈیشری نے تو دے دیا تھا کہ جی آپ کے الیکشنز 90 ڈیز میں ہونے چاہیے, اور اس کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں. انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے, اسحاق ڈار نے کہا کہ جی سو واٹ اگر الیکشنز نہیں ہوتے. تو یہ ٹھیک ہے, ابھی ان کا دورہ چل رہا ہے, تو جوڈیشری ہمیشہ جس کا دورہ چل رہا ہوتا ہے اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. جب رخ پلٹے گا تو یہ دیکھنا یہ اسحاق ڈار کیونکہ فائنانس منسٹر تھا, اس نے پیسے ریلیز کرنے تھے, شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, ان کے اوپر پرچہ پھٹے گا. پھر فیڈرل الیکشنز میں جو ڈیلے ہوا ہے, خیر وہ شاید اس کو لیجٹیمیسی مل جائے, کیونکہ جوڈیشری نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے
कंसेंसस हुआ हुआ है और आपको हम 3 महीने देते हैं, इट इज़ नॉट अ सब्सटेंशियल डिले, तो शायद ये एक नया केस ना खुले कल को. लेकिन एबडक्शन ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स, ये जो अभी जितने भी लोगों को पकड़ धकड़ के पीटीआई के बंदों को उठा लेके ले जाते हैं और उसके बाद एमपीओ में रखते हैं अंदर, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये सब जिस दिन पलटा चखाएगा तो याद रखें असमत जलानी के केस में भी यही हुआ था ना कि उनके वालिद साहब को उठाया गया था और उसके बाद फिर 72 में रिवर्सल हुआ. तो ये एबडक्शंस ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स भी केस उसी दिन ही आएगा जिस दिन हालात चेंज होंगे और फिर किस्मत की देवी पलटेगी, ये सब चीज़ें रिवर्स होंगी. फिर बैड सिंबल ये भी, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में अब हमें पता लगा कि जुडिशल मर्डर हुआ था, बैड सिंबल में भी पता चलेगा कि जी बिल्कुल गलत हुआ था, ऐसा कुछ आप कर ही नहीं सकते. फिर एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स जो कि अभी आई है रूलिंग के जी पीटीआई को रिजर्व सीट्स नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनका नहीं है, हालांकि बाप को पहले दी थी. दोबारा ये केस जब पलटा खाएगा तो अब ये जो पूरी जो इस एपिसोड में मकसद यही था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल देखते हैं तो सिर्फ हमको पिंडी की तरफ नहीं देखने की ज़रूरत, हमें सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ देखने की ज़रूरत है, बल्कि हाई कोर्ट्स को भी देखने की ज़रूरत है कि वो किस तरह एकम्प्लिस बनते हैं और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जिस तरफ ताकत होती है उस तरफ जाके खड़े हो जाते हैं. तो खैर आई होप कि यू लाइक दिस सीरीज़. पहले एपिसोड में मैंने टोटल आपको ओवरव्यू दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होता है और कितने मुल्कों ने कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेने के लिए, क्योंकि ताकतवर हमेशा जो होता है उसकी कोशिश होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना आए और जो आम रियाया होती है उसकी हमेशा कोशिश होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन आए ताकि एक रूल्स जो हैं वो सब पे इम्प्लीमेंट हो. दूसरे एपिसोड में मैंने डिस्कस किया कि जो फिलोसफर्स थे जिन्होंने फ्रेमवर्क दिए जिसके बाद पे जिनकी बिना पे आज के कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया भर के, वो क्या क्या कहते थे और क्यों क्यों कहते थे. फिर तीसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा होता है उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, किस तरह बनते हैं. फिर चौथे एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद शरिया इंप्लीमेंट करने का तरीकाकार है, और शरिया में मैंने आपको ये भी बताया कि क्या क्या फ्लॉज हैं, किस तरह हम लोग जो हैं वो एक इंसान की बनाई हुई चीज़ को डिवाइन समझ रहे हैं कि खुदा ने बनाई हुई है. और इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरह आर्मी ने जुडिशरी ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह किया. आई होप यू लाइक दिस एपिसोड. इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्लीज़ पुट इट डाउन. मैंने जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो केस स्टडीज़ हैं वो सारी इधर मेंशन की हुई हैं. इट इज़ वर्थ वाइल कि आप उन केस स्टडीज़ को इन डिटेल पढ़ें ताकि आपको पता चले कि क्या क्या पाकिस्तान में खिलवाड़ होते रहे, और आपको अजीब लगेगा कि इतना बड़ा मजाक एक 25 करोड़ के मुल्क के साथ, एक न्यूक्लियर पावर के साथ होता रहा और बार बार होता रहा. तो एक आपको जो ना थोड़ा गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपको शायद ये भी पता चले कि शायद हम सबको ज़रूरत है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाके खड़े हैं और शायद पढ़ें कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या हुआ है. Thanks for watching for this episode and stay tuned for my next podcast. Allah Hafiz.